یہ ہے ہیریسن اوجیگبا اوکین نامی ایک شخص۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے کسی بھی ڈائیونگ ایکوپمنٹس کے بغیر سمندر کے باٹم پہ سب سے زیادہ وقت گزارا، اور پھر اس میں سے زندہ واپس باہر نکلنے والا دنیا کا پہلا اور آخری شخص بھی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو سمندر کے باٹم پہ پورے 2 دن بغیر کسی ایکوپمنٹس کے گزارے۔ قسمت اس پر اتنی مہربان تھی کہ موت اس کو چھو بھی نہیں پائی۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمندر کے اندر ایک انسان کا رہنا تقریباً امپاسبل ہی ہوتا ہے۔ سمندر ویسے تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، مگر خوف اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے بالکل اندر چلے جاتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے اندر جاتے ہیں، یہ سمندر اتنا ہی خوفناک اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اوشن کا 80% حصہ وہ ہے جہاں آج تک انسان نہیں جا سکا، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات بھی سنے ہیں جس میں کشتیاں، جہاز اور بھی بہت کچھ جو اس سمندر کے نظر ہو چکے ہیں، اور پھر اس میں جو ڈوبے ہیں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہم آج کی ویڈیو اس شخص پر بنائیں گے جو اس دنیا کا خوش نصیب بھی ہے اور بد نصیب بھی۔ ہیریسن اوجیگبا اوکین ایک ڈک بوٹ پر باورچی خانے میں کام کرتا تھا۔ 26 مئی 2030 کو ڈک بوٹ 12 کریو ممبر کے ساتھ گلف اور گوئنیا میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے جو وہاں پر پھنس گئی تھی۔ اس میں ہیریسن بھی موجود تھا۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ٹینکر یا کوئی چیز پانی میں پھنس گئی ہے وہ ان کو جا کر نکالے۔ صبح 4:30 بجے انہوں نے اس ٹینکر کو اپنے ایک رسے کی مدد سے اس ٹینکر کو باندھا اور چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے چلنا شروع کیا تو ایک سمندر میں ایک بہت ہی خطرناک لہر اٹھی اور اس ڈک بوٹ پر آ لگی، جس کی وجہ سے وہ بوٹ الٹی ہو گئی۔ اس لہر کا پریشر اتنا تھا کہ جو رسہ انہوں نے اس ٹینکر پر لگایا تھا وہی ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے بوٹ پانی میں ڈوبنے لگی۔ اس وجہ سے ان کے اندر موجود 12 کریو ممبر کے درمیان افراتفری مچ گئی۔ ان میں سے 8 ممبر اپنے کیبن میں بیٹھے تھے۔ ان کیبن کے دروازے بھی لاک تھے۔ انہوں نے لاک اس لیے کیے ہوئے تھے کہ سمندر میں سفر کے دوران اکثر پائرٹ اٹیک ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے لاکڈ کر رکھے تھے۔ جب پانی تیزی سے اس کیبن کے اندر گیا تو ان ممبرز کے پاؤں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، اور دوسری طرف ہیریسن خوش قسمتی سے اپنی کیبن سے نکل کر واش روم میں گیا ہوا تھا۔ جب بوٹ الٹی تو اس وقت وہ اپنے واش روم میں بیٹھا تھا اور اس کا سر زور سے واش روم کی چھت سے جا لگا۔ ابھی وہ اس بات کو سمجھ پاتا کہ پانی کی لہر اس کے واش روم میں آ پہنچی۔ آخرکار جیسے تیسے کر کے ہیریسن واش روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب تو ہو گیا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا تو پانی کے پریشر نے اس کو دوسرے واش روم بھیج دیا۔ اس واش روم میں ایک ایئر پاکٹ بھی موجود تھا۔ اس وقت تک بوٹ پر بالکل اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہیریسن کو اپنا ہاتھ ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے اور اس کا منہ ایئر پاکٹ سے باہر نکلا ہوا ہے، جس کے بعد بوٹ سمندر کے باٹم پہ جا لگی اور اچانک سے خاموشی سی چھا گئی۔ بوٹ سمندر کے اندر تقریباً 100 فیٹ نیچے جا چکی تھی۔ ہیریسن کو سمندر میں تیرنے کا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور وہ سمندر میں بالکل بے یار و مددگار بیٹھا تھا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا اب بالکل ممکن نہیں ہے، اور وہ جس ایئر پاکٹ میں بیٹھا تھا وہ کسی وقت بھی پانی سے بھر سکتا تھا۔ اس نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ جیسے تیسے کر کے وہ ایک ایسے ایئر پاکٹ میں پہنچ گیا جہاں وہ اس پاکٹ سے بڑا پاکٹ تھا۔ یہ اس بوٹ کے انجینئر کا پاکٹ تھا جہاں اس نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ کچھ پینے کو، اور آکسیجن اتنا ہی تھا جتنا پاکٹ کے اندر۔ یہ پاکٹ صرف 4 فیٹ بڑا تھا اور اس جگہ پر رہنا ہیریسن کے لیے کافی مشکل تھا۔ ابھی وہ اس کشمکش میں ہی تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ جی ہاں، یہ شور کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ ہیریسن کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ شور اس کے ساتھی کوئی کھانے میں مصروف ہے۔ جب اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کو کوک کے کین بھی ملے، جسے پی کر اس نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس کو ایک تیرتا ہوا ایک میٹریٹس ملا، جس کے اوپر لیٹ کر اس نے اپنے چیسٹ کو پانی سے باہر نکال لیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور پانی کے اندر رہتا تو ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن سے تو وہ باہر نکل چکا تھا، مگر اس کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ اس پاکٹ میں صرف اتنی آکسیجن تھی کہ وہ صرف 60 گھنٹوں تک رہ سکے۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے اور جو آکسیجن اس کیبن کے اندر موجود تھی وہ صرف چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی۔ ہیریسن اب صرف وہاں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اپنے 2 دن گزارنے کے بعد موت کے قریب تھا تو فائنلی اس کو ایک دستک سنائی دی۔ وہاں ایک ڈائیور کی ایک ٹیم آئی تھی جو بوٹ کی لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے۔ ان ڈائیور کو بالکل بھی علم نہ تھا کہ 2 دن کے بعد ایک ایسا انسان بھی ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔
پھر ہیریسن کو پانی کے اندر روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیو ڈائیور کو دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن اب اس وقت صرف موت سے چند منٹ دور تھا۔ What's your name? ڈائیور نے ہیریسن کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کے آکسیجن کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً باہر نہیں نکالا گیا۔ اچانک باہر نکالنے کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس سے پہلے ایک ڈائیونگ بیلٹ کے ذریعے اس کو سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکالنے کے بعد اس کو اسی ڈائیونگ بیلٹ کے اندر 2 دن رہنا پڑا، کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہیریسن بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہی بولا کہ وہ کبھی بھی سمندر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس واقعے نے ہیریسن کو اتنی گہری چوٹ پہنچائی تھی کہ اکثر اس کو عجیب خیالات بھی آتے تھے۔